اکثر کہا جاتا ہے کہ بیف نقصان دہ ہے، بیف نہیں کھانا چاہیے، بیف کولیسٹرول کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور کیا واقعی بیف اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہا جاتا ہے کہ بیف کو کھانا ترک کر دیں، یہ کولیسٹرول لیول کو بڑھاتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے؟ میرا نام ڈاکٹر مستنصر بلوچ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو میں بات کروں گا بیف کے بارے میں۔ بیف ایک ہیلدی ڈائٹ ہے، بیف کوئی بری ڈائٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو استعمال کرنا ایک اچھے طریقے سے استعمال کریں تو یہ نقصان نہیں دے گا۔ اگر آپ بیف کی مناسب مقدار میں استعمال کریں اور اس کے اندر جو نیچرل فیٹس ہیں اس کا مناسب مقدار میں استعمال کریں تو یہ نقصان نہیں دیتا، بلکہ یہ ایک اچھی اور ایک بیلنس ڈائٹ ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، جو سب سے زیادہ جو فیٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دمبا کے گوشت میں، ٹھیک ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ، اگر میں اس کو اور اسپیسیفائی کر دوں، 100 گرام اگر آپ اس کا گوشت لیں تو اس میں جو فیٹ کانٹینٹس ہیں وہ 97 ملی گرام تک ہوتے ہیں، اور جو بیف ہے، بیف کے اندر 90 ملی گرام یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ اب بیف کے اندر جو بہترین سورس ہے پروٹینز کا، اور اس کے ساتھ وائٹامن B6 اور B12 کا بہترین سورس ہے جو آپ کے میٹابولزم کو بہتر رکھتا ہے۔ آپ نے استعمال اس کا ٹھیک کرنا ہے۔ ہم جو نارملی غلطی کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گریوی اور مسالے اور آئلز اور اس میں بہت ساری اور چیزیں ایڈیشنل ڈال دیتے ہیں اور بدنام پھر ہم بیف کو کرتے ہیں۔ بیف کو استعمال کرنا یا بیف کو استعمال آپ گرل کر کے کر سکتے ہیں، اس کا اچھا طریقہ ہے آپ اس کو بوائل کر کے آپ اس کا قیمہ بنا لیں، اس کو بوائل کر کے استعمال کریں، بہترین فوڈ ہے، بہترین ڈائٹ ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور مناسب مقدار میں استعمال کریں تو یہ کولیسٹرول بھی نہیں بڑھاتا بلکہ آپ کو مسل بلڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، آپ کا مسل ماس جو ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اسینشل وائٹامنز جیسے میں نے کہا B12 اور B6 کی مناسب مقدار ہوتی ہے اس کے اندر، اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں جو باڈی کی اسینشل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے بعد پروٹینز تو obviously ہیں ہی۔ اسی طرح سے اگر میں بات کروں اونٹ کے گوشت کی، تو اونٹ کا گوشت بھی بہت ہیلدی ہے۔ اونٹ کے گوشت میں 0% کاربز ہوتے ہیں، 0% اس میں فیٹس ہوتے ہیں، اس میں فیٹس نہیں ہوتے، بہت کم مائنیوٹ نیگلیجبل اماؤنٹ میں ہوتے ہیں، اور اس کو آج اگر آپ لیٹسٹ اسٹڈیز کو یا ریسرچ کو دیکھیں تو اونٹ کا گوشت ریکمینڈ کیا جاتا ہے، استعمال کروایا جاتا ہے مختلف ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ یس، اونٹنی کا جو دودھ ہے اس کے اندر نیچرلی انسولین پایا جاتا ہے، اور کچھ اسٹڈیز کے مطابق ایسے لوگ جو اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر شوگر نہیں ہوتی یا ڈائبٹیز کا رسک نہیں ہوتا۔ اونٹنی کا اسی طرح سے اونٹ کا جو گوشت ہے یا اس کو نمونیا میں، اس کو اسی طرح سے دوسری ڈیزیزز میں استعمال کروایا جاتا ہے ان کو کیور کرنے کے لیے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا بیف، اس میں اونٹ اور گائے یا اس کا گوشت جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے بلکہ وہ ہیلدی ہے، صحت مند ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ ایک متھ یہ پائی جاتی ہے کہ بیف جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ بیف آپ مناسب مقدار میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ بالکل نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اب المیہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بر صغیر میں یا سب کانٹیننٹ میں بیف یا جو گائے کا گوشت یا اس کا استعمال ہے وہ بہت کم رہا ہے، ڈیو ٹو سم مطلب ریلیجس بیک گراؤنڈ کہہ لیں کہ اس میں ہندوازم میں وہ لوگ اس کو اور اس کا سٹیٹس دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو استعمال نہیں کرتے۔ زیادہ جو دالیں ہیں یا سبزیوں پہ اس پہ انحصار رہتا ہے۔ تو اب اسلام کے آنے کے بعد یا مسلمانوں کے یہاں پہ جب زیادہ ہوئے تو اس میں بھی یہی ایلیمنٹ، سوشل ایلیمنٹ آپ کہہ لیں کہ وہ زیادہ رہا کہ اس کا گائے کا گوشت استعمال نہیں کرنا، تو یہ ایک وجہ بنی، ایک متھ بنتی چلی گئی لوگوں کی کہ اس کا جو بیف ہے وہ استعمال نہیں کرنا، وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ اگر مناسب مقدار میں، مناسب ٹائم پہ اور مناسب طریقے سے استعمال کریں تو یہ بالکل نہیں نقصان دیتا، یہ بالکل ایک بہترین ڈائٹ ہے، ایک بہترین فوڈ ہے آپ کا، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس کے ساتھ آئلز کا استعمال کرنا ہے یا آپ کو کوئی بھی ریسیپی بنانے کے لیے ایکسٹرا آئل اس میں استعمال نہیں کریں بلکہ جو اس کے اپنے جو فیٹ کانٹینٹس ہیں اسی کو استعمال کریں، اسی کو یوٹیلائز کریں ٹو پریپیئر دیٹ۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیف ہے وہ صحت کے لیے ہیلپ فل ہے، اچھی صحت اس کو مینٹین کرنے کے لیے، تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ گوشت نہیں ہے، مسئلہ بیف نہیں ہے، مسئلہ ہماری لائف سٹائل ہے۔ میں جیسے پہلے بات کیا کہ ہم اس کو کیسے کھاتے کیسے ہیں، کس طریقے سے اس کو تیار کرتے ہیں، ہمارا ریسیپی کیا ہے، اسی طرح سے ہمارا لائف سٹائل۔ ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد فوراً لیٹ جائیں گے، فوراً سو جائیں گے، کھانا کھانے بیٹھیں گے تو بہت زیادہ کھا لیں گے، تو یہ کلپریٹ ہے، ایکچوئل موٹاپے کی وجہ یا جو باقی کولیسٹرول کی زیادتی ہو رہی ہے یہ اوور ایٹنگ کی ہے۔ آپ کڑھائیاں کھانے بیٹھ
جائیں, کڑھائی کھا لیں, ساتھ میں 3-4 نان کھا لیں, اور اس کے بعد ایک آپ گلاس سوڈا ڈرنک یا وہ بھی اس کاربونیٹڈ ڈرنک بھی استعمال کر لیں, یا آپ چائے استعمال کر لیں, اور پھر آپ بدنام کریں بیف کو, تو یہ زیادتی ہے. بیف از اے گڈ فوڈ, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس کا استعمال ٹھیک کریں, اور جسمانی ایکٹیویٹی یا فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں, جو جسمانی ورزش ہے, اس کو معمول کا حصہ بنائیں. اپنا سٹریس لیول کو مینیج کریں. آپ کی جو دیگر غذائیں ہیں جو نیچرل ہیں, جو قدرتی ہیں, جو سیف ہیں, جو پروسیس نہیں ہیں, جو اتنے زیادہ وہ پیکڈ اور وہ والی فوڈز نہیں ہیں, آپ کاربوہائیڈریٹ کی جو زیادہ مقدار ہے اس کو کم کریں اپنی لائف سے, تو یہ بالکل بہترین ڈائٹ ہے. آپ اس کا بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں. چیزوں کو سمجھیں, عمل کریں, اور اپنی زندگی میں بہتر مثبت تبدیلیاں لائیں. اسی طرح کی مزید انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.